السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے آقائے نامدار ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نذران عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں میں آپ تمام لوگوں کے سامنے غازی ارطغرل، جو سلطنت عثمانیہ کے بانی و مبانی ہیں اور عالم اسلام کے روحانی پیشوا شیخ اکبر شیخ محی الدین محمد بن عربی الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل تمام لوگ غازی ارطغرل کے سیریل دیکھ کر غازی ارطغرل اور غازی عثمان، ان کے بہادری کے قصے، ان کے تاریخیں سب پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا شغف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ یہ سیریلیں دیکھ کر ان غازیوں کی تاریخ نہ جانیں، بلکہ تاریخ کے حقیقی صفحات کا مطالعہ کریں اور اسلام میں ایسے بہادر اور دلیر غازی ان کی تاریخ پڑھیں اور اپنے آباء و اجداد کی غیرت دینی اور حمیت دینی جانیں اور پہچانیں، اور مسلمانوں کے روشن مستقبل کیا تھے، ان کی روشن تاریخ کیا تھی، یہ تمام چیزیں جاننے، کتابوں کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں۔ ایسے ڈھیر سارے غازی اسلامی تاریخ کے روشن صفحات میں آپ کو ملیں گے، جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی، امام حسین رضی اللہ عنہ، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، غازی ارطغرل، غازی عثمان، ایسے ڈھیر سارے غازی تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں جنہوں نے اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کی شہادتوں کو قبول فرمائیں، ان کے ساتھ کل ہمارا بھی حشر فرمائیں۔ غازی ارطغرل 1191 عیسوی میں پیدا ہوئے، ایسے ہی 1280 یا تو کچھ لوگ 1281 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے 3 صاحبزادے تھے، قندوز، ساوجی اور غازی عثمان۔ غازی عثمان غازی ارطغرل کے تیسرے صاحبزادے ہیں۔ غازی ارطغرل کے وفات کے 10 سال بعد یعنی 1291 میں آپ کے تیسرے بیٹے صاحبزادے غازی عثمان نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جو تقریباً 600 سال تک جن کی تلواروں کی دھار نے اسلام اور امت مسلمہ کی عزت کی دفاع کرتی رہی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں۔ سلطنت عثمانیہ کے سب سے عظیم کارناموں میں ایک کارنامہ یہ ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع، جو آج بڑی دلکش اور خوبصورت جو مسجد نبوی آج ہم دیکھتے ہیں، اس میں سب سے اہم کردار اس مسجد کی توسیع میں سلطنت عثمانیہ کے شہزادوں کی ہے، اور ایسے ہی مسجد حرام اور گنبد خضرا کی نو تعمیر، روضہ مقدسہ کے گرد سیسہ پلائی ہوئی تلوار کی تعمیر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی مزار کی تعمیر، ایسے ڈھیر سارے صحابہ اجلہ صحابہ کرام مزارات اور قبر انوروں کے اوپر گنبد کی تعمیر، یہ تمام چیزیں سلطنت عثمانیہ کی مرہون منت ہے۔ الحمدللہ اس کے بعد جب حجاز مقدس پر یہودیوں اور وہابیوں کی چڑھائی ہوئی، تو جب ان کی حکومت حجاز مقدس پر ہوئی، تب یہودی نواز وہابی فرقوں نے صحابہ کرام کے گنبدوں کو، ان کی جو مزارات پر بنی ہوئی تھی، تمام کو منہدم کر دیے۔ آپ پرانی تصویریں دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی۔ تو غازی ارطغرل کا حقیقی تعلق قائد قبیلے سے تھا۔ ان کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا اور ان کے والدہ کا نام حائمہ تھا۔ علاء الدین سلجوقی، جو سلطنت سلجوقیہ کے عظیم رہبر اور عظیم بادشاہ اور حاکم تھے،
اور شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے۔ ان سے بھی غازی ارطغرل کا گہرا تعلق تھا۔ اسی گہرے تعلق کی وجہ سے غازی ارطغرل نے سلطان علاء الدین سلجوقی کی بھتیجی سے حلیمہ سلطان سے شادی کی تھی، اور ایسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے صاحبزادے عبدالعزیز ایوبی سے بھی ان کا گہرا تعلق تھا، اور سلطان عبدالعزیز کو باغیوں سے بچا کر ان کی سلطنت کی حفاظت کے لیے جو سامان فراہم کیا تھا، اس عظیم سے قائد کا نام غازی ارطغرل ہے۔ ایسے ہی منگولوں نے، جنہوں نے اسلامی سلطنت کے پرخے اڑا دیے تھے، بغداد کے گلیوں میں خون کی ہولی کھیلی گئی تھی، تو بغداد منگولوں کو شکست فاش دینے والے سپہ سالار کا نام اور قائد کا نام غازی ارطغرل ہے۔ اب ہمارا جو سبجیکٹ ہے کہ شیخ اکبر محی الدین محمد بن عربی الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق غازی ارطغرل سے گہرا تھا۔ اندلس کی سرزمین سے غازی ارطغرل کی روحانی تربیت اور روحانی مدد اور نصرت کے لیے شیخ اکبر کی تشریف آوری ہوتی رہی۔ تاریخ میں ہے کہ تقریباً 2 سے زائد مرتبہ غازی ارطغرل اور شیخ اکبر محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقاتیں ہوئی۔ 2 مرتبہ شیخ اکبر نے غازی ارطغرل کو موت کے منہ سے نکال کر سلطنت عثمانیہ کی حفاظت اور صیانت کے لیے انہیں پھر ان کی جان بچائی۔ شیخ ابن عربی 12ویں صدی کے عظیم عبقری شخصیت کا نام ہے۔ تصوف میں اعتماد اور استناد کا دوسرا نام شیخ اکبر محی الدین محمد بن عربی ہے۔ آپ کی ولادت کی تاریخ بھی کچھ عجیب ہے کہ آپ کے والد گرامی محمد بن علی اللہ کے بزرگوں میں سے، اللہ کے اولیاء کرام میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کا گھرانہ بڑا کافی عربی الاصل اور کافی علمی گھرانہ تھا، لیکن آپ کے گھر میں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوئی تو آپ بڑی دعائیں کرتے تھے اولاد ہونے کے لیے، لیکن آخر میں اولاد نہیں ہوئی تو حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ مقدس میں پہنچے اور عریضہ پیش کیا، حضور آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے ایک نرینہ اولاد پیدا ہو جائیں جو میری وراثت اور ہمارے خاندان کی وراثت کی حفاظت کر سکے۔ تو حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان نے دعا کی تو حضور غوث پاک کو الہام ہوا کہ ان کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ بات حضور غوث پاک نے آپ کے والد گرامی محمد بن علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی، بڑے غمزدہ ہوئے۔ اس کے بعد حضور غوث پاک نے کہا کہ میرے پیٹھ میں ایک بچہ ہے، آپ میرے پیٹھ سے پیٹھ ملا کر بیٹھیں۔ اس کے بعد حضور غوث پاک کے حکم کے تعمیل کرتے ہوئے محمد علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ پیٹھ سے پیٹھ ملا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دعا کرتے اے اللہ میرے صلب میں جو بچہ ہے وہ ان کے صلب میں منتقل فرما دے۔ تو ایسے حضور غوث پاک کے پشت مبارک سے وہ بچہ حضرت علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پشت مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور غوث پاک انہیں بشارت دیتے ہیں انشاءاللہ العزیز 9 مہینے کے بعد آپ کے ہاں ایک نرینہ اولاد پیدا ہوگا اور اس کا نام آپ محمد رکھیں گے اور اس کا لقب محی الدین رہے گا۔ تو ایسے ہی 9 مہینوں کے بعد حضور غوث پاک کی بشارت کے مطابق محی الدین محمد بن عربی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو بچپن سے ہی کافی ذہین تھے الحمدللہ۔ آپ نے اقطاع عالم کا ظفر کیے، تصوف کے منازل طے فرمائے۔ تقریباً عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے نفحات القدس میں آپ کی تصنیفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 500 سے زائد آپ نے تصنیفات فرمائی، اور ایسے ہی عبدالوہاب شعرانی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے العواقیت والجواہر میں آپ کی تصنیفات 400 شمار فرمائی ہیں۔ جیسے بھی ہو آپ کے کتابوں میں، آپ کی تصنیفات میں الفتوحات المکیہ اور ایسے ہی فصوص الحکم، یہ دونوں بڑی مشہور کتابیں ہیں۔ خود
الفتوحات مکیہ کے مقدمے میں آپ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی کتاب آج تک کسی نے تصنیف نہیں فرمائی، مکے کی مقدس سرزمین سے آپ اسے شروع فرمائی تھی اور دمشق کے سرزمین میں یہ کتاب مکمل ہوئی۔ اور ایسے ہی فصوص الحکم یہ سرکار دو عالم سے اتنی مقبول عام ہوئی کہ ایک مرتبہ اس کے مقدمے میں آپ لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمائیں کہ اس کتاب کو آپ عام فرمائیں اور یہ لوگوں کو اس سے نفع پہنچائیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کھول کر دیکھی تو آپ ہی کی کتاب فصوص الحکم تھی۔ الحمدللہ یہ دونوں کتاب الفتوحات المکیہ اور ایسے ہی فصوص الحکم یہ دونوں آپ کی تصنیفات میں بڑی مشہور اور کافی معروف کتابیں ہیں۔ اور ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہی روحانی تعلق غازی ارطغرل اور سلطان محی الدین عربی شیخ اکبر کی یہ ملاقاتیں تھیں کہ سلطنت عثمانیہ کو اتنے زیادہ زور اور اتنے زیادہ انہیں حکومت کا قیام کرنے میں مدد جو ملی، روحانی مدد، تو حضور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ ایسے ہی فتح قسطنطنیہ کی جو بشارت سنائی تھی وہ شیخ اکبر محی الدین محمد بن ابن عربی الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے ذات بابرکات ہیں۔ اور بتاؤں کہ ہمیشہ حلب جاتے وقت غازی ارطغرل حضور شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں آتے اور ان سے ملاقاتیں کرتے۔ تو جب غازی ارطغرل اناطولیہ میں تھے اور شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سلطنت سلجوقیہ کی کیپٹل سٹی قونیہ میں تھے، تو اسی درمیان آنا جانا ہوتا تھا اور شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حلقے ارادت میں بھی ان کو داخل فرمائی تھی۔ اور گویا کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ غازی ارطغرل کے روحانی پیشوا اور روحانی پیر و مرشد ہیں، تو اسی وجہ سے ہمیشہ ان کی نصرت و حمایت میں لگے رہتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر ان بزرگان دین کے فیضان علمی و روحی سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں اور ہمیشہ ہم سب کو اپنے پیرانے سلاسل کے دامن سے وابستگی عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔